کس سے سیکھنا میرے بھائیو؟ قرآن و حدیث سے سیکھنے. میرے وہ دوست، میرے وہ بھائی جو اب تک اپنی دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کے طفیل، اپنے نبی کے حبیب اور طفیل صدقے وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ ذرا دھیان سے میری گفتگو سن لیں. میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے دین ہمیں مکمل دیا ہے، اور دین کا ایک حصہ ہے دعا. دعا کے آداب بھی ہمیں بتا دیے گئے ہیں. ہم دو ثنا پہلے اللہ کی بیان کی جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا جائے، اور وسیلہ واسطہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کریں. لیکن وہ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے دعا میں، کیا ہے قرآن پاک میں؟ سنیں. سب سے پہلا واسطہ اور وسیلہ وہ استعمال کریں جو لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے اس کے استعمال کرنے کے بارے میں آرڈر دیا ہے، ترغیب دی ہے. لیکن افسوس یہ ہے، ہمارا رویہ یہ ہے کہ وہ وسیلہ واسطہ جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے دعا میں استعمال کرو، وہ ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں. اور وہ وسیلہ واسطہ جس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، پورے کا پورا ملک استعمال کرتا ہے. آئیے جس وسیلے کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے اس کے بارے میں سنیں، قرآن سے سنیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ، اس کو پکارو، اس سے دعائیں کرو. بِهَا، ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے. ہاں جی، یہ وسیلہ واسطہ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں کہ تھوڑے ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. حالانکہ اس کا آرڈر ہے قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اس کے اوپر عمل موجود ہے. آپ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے آپ؟ اے اللہ، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء احزانی. آپ کہا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور مانگتے ہوئے تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ہر اس نام کا جو تو نے اپنے کسی بھی بندے کو سکھایا ہے، یا جو تو نے اپنے قرآن میں نازل کیا ہے، یا وہ نام تو نے کسی کو نہیں بتایا، وہ علم غیب میں تیرے پاس موجود ہے. ان تمام ناموں کا واسطہ دے کے میں تجھے کہتا ہوں کہ اے اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. اے اللہ، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے. اے اللہ، قرآن کو میرے غموں کے زائل ہونے کا ذریعہ بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کس چیز کے واسطے دیے ہیں؟ اللہ کے ناموں کے. اور فرمایا اللہ کے نام 3 طرح کے ہیں. ایک وہ جو اپنے مخلوق کو سکھائے، ایک جو قرآن میں نازل کیے، اور اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو اللہ ہی کے پاس ہیں، جو کسی کو پتا نہیں ہے. پتا چلا عالم الغیب صرف اللہ ہے، پتا چلا عالم الغیب صرف میرا رب ہے اور کوئی نہیں ہے. تو بہرحال میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے دعا میں؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ تیری رحمت کا تجھے واسطہ دیتے ہوئے فریاد کرتا ہوں. اللہ کو واسطہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ رحمت کا. تو میرے بھائی آپ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق دے. یا اللہ تیرے شافی ہونے کا تجھے واسطہ، مجھے شفا دے. یا اللہ تو تواب ہے، تیرا نام ہے تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا. یا اللہ میری توبہ قبول کر لے. اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تیرا نام ہے عفو، تحب العفو، تو معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے. فاعف عنی، اس لیے مجھے معاف کر دے. یہ اللہ کو واسطے دیے جا رہے ہیں، اللہ کے ناموں کے، اللہ کی صفات کے. یہ دعا میں پہلا وسیلہ واسطہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات. جی آئندہ یہ وسیلہ واسطہ استعمال کریں گے کہ نہیں؟ کریں گے. دوسرے نمبر پہ وسیلہ واسطہ جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی نیک عمل ہے. میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، پھر کیسے نکلے تھے؟ اللہ کو اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطے دیے تھے کہ نہیں دیے تھے؟ اور پھر غار کا وہ دروازہ کھلا تھا کہ نہیں کھلا تھا؟ تو اب میرے بھائی اس سے پتا چلا کہ آپ اللہ کو نیک عمل کا واسطہ دے سکتے ہیں. میرے بھائی یہاں ایک بات غور کرنا آپ نے، ہم نے اس واقعے کو قبول کیوں کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ ان 3 آدمیوں کو فائدہ ہو گیا تھا؟ نہیں، ہم نے اس وقت قبول کیا جب اس کے اوپر مہر لگا دی میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اللہ کے رسول بور نہ لگاتے اس واقعے کے اوپر تو چاہے یہ آدمی چیختے رہتے کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے، چٹان ہٹ گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، ہم نے بالکل نہیں ماننا تھا۔ ہم تو بڑے کھڑے ہیں، صاف سی بات ہے۔ ہم تب مانتے ہیں جب اللہ کے رسول کی مہر لگ جائے۔ جب اللہ کے رسول کی مہر لگ گئی، آپ کی اسٹیمپ لگ گئی، اب ہم کہتے ہیں کہ دعا میں اپنے نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دے سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ فلاں موقع پہ میرے پاس بہت تھوڑے پیسے تھے لیکن میں پھر بھی حج کرنے کے لیے آ گیا، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، یا اللہ میرے سے نیک عمل کا واسطہ ہے، میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کو واسطہ دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میرے بھائی جس چیز کو وسیلہ واسطہ بنایا جا سکتا ہے وہ زندہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، قبر والا نہیں کہہ رہا، زندہ موجود کوئی ایسا آدمی ہے جس کو آپ اللہ کا نیک آدمی سمجھتے ہیں، وہ نیک ہے کہ نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی ولی ہے کہ نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ آج ہم کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے، صرف ہم انہی کی ولایت کی گارنٹی دے سکتے ہیں جن کی گارنٹی اللہ کے رسول دے چکے، کسی اور کی ولایت کی گارنٹی ہم دے سکتے نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن کیا ہم 100% کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کی سب باتیں قبول ہو چکی؟ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے ان کے کردار سے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اللہ کے بہت عبادت کرنے والے تھے، لیکن کیا واقعی وہ ولی تھے، واقعی جنتی تھے؟ یہ ہم معاملہ اللہ کے ثبوت کرتے ہیں، اللہ کا اختیار ہمارا اختیار نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کوئی جنتی ہوں گے، امید کرتے ہیں، لیکن اسٹیمپ نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، لگتا ہے مجھے یہ عقیدہ بھی صاف کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے سر تھوڑے سے ہل رہے ہیں، صحیح نہیں ہل رہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کس کتاب کی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، غزوہ خیبر ہے، خیبر کی لڑائی کا موقع ہے، خیبر مدینہ کے قریب ہی ہے، یہاں کا موقع ہے، لڑائی ہو رہی ہے، صحابہ کرام ایک آدمی کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ بھی صحابی ہے اور وہ بڑے زوروں سے جہاد کر رہا ہے، کافروں کی گردنیں اتار رہا ہے، بڑے شجاعت سے لڑ رہا ہے، دادے شجاعت دے رہا ہے۔ صحابہ کرام اس کو رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں جہاد تو اس نے کیا ہے، سوچ رہے ہیں جہاد کا حق تو اس نے ادا کیا ہے، یہ اس آدمی کے اوپر کون رشک کر رہے ہیں؟ جس آدمی کے اوپر صحابہ کرام رشک کریں وہ ولی ہے کہ نہیں؟ وہ تو ولی ہوگا نا۔ ایسے ہی ہے میرے بھائی، سنیے آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ اسے رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ آدمی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ میرے بھائی ٹھنڈے دل سے غور کریں، آپ بڑے فتوے دیتے ہیں کہ وہ بھی جنتی، وہ بھی اللہ کا پکا ولی، اور یہ جہنمی سرٹیفکیٹ تقسیم ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی اگر کسی کو آپ نیک سمجھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ نیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، مجھے امید ہے کہ جنتی ہوگا، لیکن آخری بات کر دینا، بلکہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ وہ پکا جنتی ہے، پھر کہتے ہیں اب اور جنتیوں کو اور لوگوں کو بھی جنت میں لے کر جائے گا، اور ہم نعوذ باللہ اس قدر گستاخی اللہ کی کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پیر، ہمارے ولی جو ہیں وہ اللہ کے سامنے اڑ کر بیٹھ جائیں گے، جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے جب تک میرے مریدوں کو نہیں جنت میں بھیجا جاتا میں نہیں جاؤں گا۔ وما قدر اللہ کا قدری، ایسی بات کرنے والے اللہ کی شان کو نہیں جان سکے، اللہ کے مقام کو نہیں جان سکے۔ یہ دیکھیے اس آدمی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ جہنم میں جائے گا، اور صحابہ کرام اس سے اپنے سے بھی بہتر سمجھ رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا میں جائزہ لیتا ہوں چکر کیا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے آگے جا کے اس آدمی نے جب اسے زخم آیا خودکشی کر لی۔ اس نے کیا کیا؟ اب یہ صحابی واپس آیا اور اللہ کے رسول سے کہنے لگا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا بھئی کیا ہوا، آج اس انداز میں گواہی کیوں دی جا رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول جس آدمی کے بارے میں آپ نے کہا تھا جہنم میں جائے گا، ہم سب حیران ہوئے تھے، میں نے اس کا پیچھا کیا، اس نے خودکشی کی اور آپ کے فرمان کے مطابق جہنم میں چلا گیا۔ ہاں جی میرے بھائی، جس آدمی کو صحابہ کرام ولی سمجھ رہے تھے ولی نہ نکلا، جہنمی نکلا، اور جس کو آپ ولی سمجھتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟
میرے بھائی نہ کسی کے جنتی ہونے کا کسی کو سرٹیفکیٹ دیں، نہ کسی کے اوپر یہ فتویٰ لگائیں کہ وہ جہنمی ہے. اللہ کے سپرد یہ معاملات کر دیں، اللہ کے سپرد یہ معاملات کر دیں. تو بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ہماری بات کیا ہو رہی تھی؟ تیسرا وسیلہ واسطہ یہ ہے کہ جس کو آپ ولی سمجھتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ سمجھتے ہیں، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میری گزارش ہے میرے لیے دعا کریں. یہ اس کی دعا کا وسیلہ واسطہ ہوا، ذات کا نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دعا کرنے والا یہ کہے کہ اے اللہ بیت اللہ کے حق سے دعا قبول کر. کس کے حق سے؟ بیت اللہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ چاہے جتنا بھی بیت اللہ عظیم ہے تو مخلوق نا. تو فرمایا جو یہ کہے کہ بیت اللہ کے حق سے میری دعا قبول کر، یا یہ کہے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے حق سے دعا قبول کر، یا یہ کہے کہ عرش کے حق سے دعا قبول کر، فرشتوں کے حق سے دعا قبول کر، فرمایا اس کا یہ کہنا مکروہ ہے، ایسی دعا مکروہ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اس لیے میرے بھائی اپنی دعا میں یہ کہنا کہ اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے، اس کی ذات سے، یہ درست نہیں ہے. تو اتحیات میں آپ کیا کریں گے؟ تشہد میں پہلے تحیات پڑھیں گے.